نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا معشر المسلمين يا شباب المسلمين أوصيكم باتقوا الله واتقوا النار التي أعدت للكافرين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان العظيم فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أو كما قال الله تعالى في القرآن الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أو كما قال الله تعالى في القرآن الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أو كما قال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان العظيم فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم السمع والأرض الذي جعل لكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون برادران اسلام و خواتین اسلام، اللہ کی حمد ثنا جس کی ہم جتنی بھی تعریف و حمد ثنا کریں کم ہے، جس نے ہم سب کی ہدایت کے لیے ہدایت نامہ نازل فرمایا، اسی ہدایت نامہ کی بدولت ہم اور آپ ہدایت پر ہیں، گمراہیوں سے محفوظ ہیں، اندھیریوں سے نکل کر نور کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ اس پروردگار عالم کا بہت ہی احسان ہے ہم پر کہ جس نے ہم سب کی ہدایت کے لیے آخری ہدایت نامہ نازل فرمایا۔ اس ہدایت نامے کے نزول ہونے سے قبل کا منظر اگر ہم دیکھیں گے، عرب کے علاوہ دیگر سرزمین پر جو انسانی آباد تھی، ان کے اخلاق و کردار، ان کی تہذیب پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کس طرح کی زندگی بسر کرتا تھا، جبکہ اس سے پہلے بھی اللہ کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے ہدایت نامے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا،
جیسے کہ توریت، زبور، انجیل اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کتابیں، صحیفے، جس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں صحف ابراہیم موسیٰ۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے ہمہ وقت ہدایت نامے نازل فرماتے رہا، اس کے ساتھ ساتھ صاحب کتاب کو بھی مبعوث فرمایا، یعنی نبیوں کو۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جس میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر تمام انسانی ہدایت کی تکمیل ہونے کا اللہ نے اعلان کر دیا۔ اس کے بعد کسی اور ہدایت والی کتاب کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کے بعد اس انسانی دنیا میں انسانوں کے لیے نمونے کی حیثیت سے اور کسی انسان کی ضرورت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری کتاب کے صاحب کتاب ہیں۔ آپ نے قرآن کریم کی اپنے قول و فعل سے ترجمانی کی۔ آپ کا دنیا میں امت محمدیہ پر مبعوث ہونا احسان ہے، اور تمام حضرت انسان پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت ہیں، تھے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء کرام پر انگنت درود و سلام ہو، جن کی آمد امت محمدیہ پر احسان اور تمام عالم انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ سامعین، پہلی مرتبہ آپ کے درمیان میں موقع ملا، یہ بھی اللہ کا کرم اور احسان ہے، ورنہ میری کیا اوقات کہ میں یہاں آؤں۔ یہ اس پروردگار عالم کا کرم اور احسان، اور میں بول رہا ہوں وہ بھی اس کا احسان ہے، اس میں میرا کمال نہیں ہے۔ تھوڑی بہت میری میموری چل رہی ہے، وہ بھی اللہ کا کمال ہے۔ اگر میموری بند ہو جائے تو زبان بھی بند ہو جائے گی، لڑکھڑا جائے گی۔ اس سارے ہمارا وجود پر ہم جتنا غور و فکر کریں، یہ سراپا اللہ کا احسان ہے۔ اس کی جتنی بھی حمد و ثنا اور اس کی جتنی بھی تعریف و توصیف بیان کریں کم ہے۔ اس لیے ہمہ وقت اللہ کا بندہ اللہ کی حمد و ثنا سے اپنی زبان کو تر رکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی حمد و ثنا ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آوے تو آپ کی ذات گرامی پر درود و سلام بھیجنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ حاضرین و حاضرات، آپ کے درمیان میں سورہ بقرہ کی میں نے ایک آیت تلاوت کی۔ یہاں اللہ رب العزت بندوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور اس سے پہلے جتنے انسان اس دنیا میں آئے ہیں ان سب کا خالق و مالک رب ہے۔ اس کی عبادت اس لیے کرو لعلکم تتقون کہ تمہارے دل میں خوف الہی پیدا ہو جائے۔ خوف الہی جتنا ہمارے دل میں پیدا ہوگی اتنا ہی ہمارے اندر انسانیت زندہ رہتی۔ انسانیت، احساس انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے رب کریم کا خوف ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان بولتے نا، ہندی میں بولتے ہیں یہ ادھرمی ہے، پاپی ہے۔ جو دھرمی ہوتا ہے وہ پنیہ کاری ہوتا ہے، یعنی جو مذہبی نقطۂ نظر سے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دل میں خوف ہے، رب کا ڈر ہے، تو وہ خیر کے کام کرتا ہے، خیر کی طرف جاتا ہے۔ اب دیکھیے، رب کا تصور جو اسلام میں ہے دیگر مذاہب سے الگ ہے۔ رب کا تصور دیگر مذاہب، تمام مذاہب کے اندر رب کا تصور ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن مذہب اسلام کے اندر رب کا تصور کیا ہے، یہ اصل ہے، بنیادی چیز۔ وہ بھی ڈرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ہی ڈرتے ہیں، وہ بھی اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی ایک عجیب و غریب پرمپرا ہے کہ یہاں سانپ کی بھی پوجا ہوتی ہے، سانپ کو بھی ڈرتے ہیں۔
درخت کی بھی پوجا ہوتی ہے، ندی نہروں کی پوجا ہوتی ہے، سورج اور چاند اور ستاروں کی پوجا ہوتی ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہے تو اس کو بولتے ہیں مانوس نہیں ہے، دیو مانوس ہے، صدگرو ہے، اس کی بھی پوجا ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ملک کی ایک عجیب و غریب تہذیب ہے۔ یہ ڈر اور خوف ایک ایسی عظیم دولت ہے، انسان اس کی وجہ سے تنہائیوں میں بھی جو ہے برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس لیے دیکھیے لعلکم تتقون کہا اللہ تعالیٰ، کیا ہے لوگوں کہا ہے، یا ایھا الناس نہیں، اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور عبادت کے اندر یہ طاقت ہے کہ آدمی عبادت کرتے 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 اپنے دل کے اندر اللہ کی خوف کو اضافہ کرنے کی طرف بڑھتا ہے۔ یعنی لعل جو استعمال ہوتا ہے شاید کے لیے، شاید کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ لعل کے معنی شاید، لعلکم شاید کہ تمہارے اندر، شاید تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب دیکھیے قرآن کی آیت پر اگر غور کریں گے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو بے حیائیوں اور برائیوں سے روکنے والی عبادت ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ رکھنے کا اصل صلہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ زکوٰۃ دینے کا مقصد کیا ہے کہ اس کے اندر سے دنیاوی لالچ، دول و زر کا جو ہے لالچ اس کے دل میں سے نکل جائے۔ حج کا مقصد کیا ہے کہ اس کے اندر جو مزید اللہ کا خوف اتنا آ جائے، اتنا وہاں سے اللہ کا خوف لے کر آئے کہ گویا معصوم، یعنی ابھی ابھی پیدا ہوا ہے۔ حج کرنے والے کو، حاجی کو ثواب ایسا ملتا ہے کہ گویا وہ سارے گناہوں سے دھل گیا، معصوم بن گیا۔ اپنی معصومیت کو باقی رکھنا ہے حج کے بعد۔ اصل حج کا تقویٰ یہ ہے کہ حج کے بعد جو اپنی معصومیت باقی رکھنا ہے۔ بہرکیف تمام عبادتوں کا صلہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف۔ اب دیکھیے، میں آپ کے درمیان میں منتظمین نے کہا کہ آپ کیا جمعہ میں بولیں گے، تو میں نے کہا کہ دین اسلامی کے جو اصول ثلاثہ کے متعلق جو ہے کچھ معرفت حاصل ہو اس پر۔ یہ نہیں کہ آپ کو معرفت یعنی اس کی پہچان، اس کا گیان، اس کا علم آپ کو نہیں، میں نے کہنا ہے، بس اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں میں۔ میرے اندر بھی جو ہے وہ معرفت کا اضافہ ہو جائے، پہچان کی، یعنی اس کی پہچان کی جو ہے ہمارے اندر مزید اضافیت اور اس کو تقویت ملے۔ اسی بنیاد کو لے کے میں آپ کے سامنے اس موضوع پر دو باتیں عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ دین اسلام کی بنیادی جو اصول ہیں وہ اصول ثلاثہ یعنی تین۔ ایک ہے اللہ کی پہچان، رب کی معرفت، اور دوسرا کیا ہے، دین کی معرفت، تیسرا کیا ہے، نبی کی معرفت، یعنی اللہ کی معرفت یعنی اللہ کو پہچاننا۔ دوسرا کیا ہے، جس دین پر ہم چل رہے ہیں، دین اسلام، اس کی پہچان، اس کا گیان، اس کا علم ہمارے ہونا۔ جس نبی کے ہم امتی ہونے کے دعوے دار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اس کی پہچان ہونا چاہیے۔ صرف لوگ ہمارے پیارے رسول ہیں، نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث کیوں ہوئے؟ دیکھیے قرآن بیسک باتیں بتا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے طرف سے مبعوث کس لیے ہوئے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس، دل کی صفائی، اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کے بعد کتاب کی تعلیم، کون سے؟ کتاب اللہ کی۔ اس کے بعد والحکمہ، حکمت بولے تو دانش مندی۔ اسلام کے اندر دانش مند وہ ہے جس کے پاس کتاب اللہ کا، سنت رسول اللہ کا علم ہے، وہ حکمت والا ہے، عقل مند ہے۔ یہ تین باتوں کے لیے اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لے آیا۔
دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو تشریف لے آئے، اس حوالے سے ہم کو سب سے پہلے اللہ کی نبی کی تعلیم کیا تھی کہ اللہ کو پہچانو، ربوبیت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ نہیں کہ عرب کے لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کی ذات میں شریک کرتے تھے، رب کو مانتے تھے۔ جب ایسی مصیبت آ جاتی، کہیں گر جاتے سمندر میں یا ریگستان میں، تو پورے دل کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے، پورے دل کے ساتھ۔ ایک بہت ہی لمبی چوڑی بحث ہے، مختصر وقت میں ساری باتیں کہنا مشکل بھی ہے، میں یہاں ہلکی پھلکی باتیں آپ کے سامنے کہنے کے لیے کھڑا ہوں، جو مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے علم میں آ جائیں۔ اب دیکھیے، ہمارے متعلق اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن ہی کریم کے اندر کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الینا ترجعون۔ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے انسان سے، کن سے؟ جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں ان سے مخاطب ہے، جو اللہ کی ذات کو مانتے ہیں ان سے نہیں ہیں۔ تم کیسے کیف تکفرون، کیف تکفرون، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا، باللہ، اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ اب بولتے ہیں بھئی سرشٹی جو ہے سب چل رہی ہے آٹومیٹک، سب آٹومیٹک، کیا کہتے ہیں؟ سب آٹومیٹک چل رہا ہے، آٹومیٹک۔ اب دیکھیے، یہ لائٹ پر ہم غور کریں گے، پنکھوں پر اگر غور کریں گے تو کیا آٹومیٹک چل رہے ہیں؟ کیا نہیں، بلکہ اس کا پروجیکٹ ہے بجلی بننے کا، کہیں پانی سے، کہیں تھرمل پاور سے، سسٹم ہے یہ پورا، جال پھیلا ہوا ہے، پاور ہاؤس ہر جگہ بنے ہوئے ہیں، سپلائی ہو رہا ہے اتنا یونٹس، یہ پنکھے چل رہے ہیں، یہ جو ہے لائٹ لگے ہوئے، اس پہ غور کیجئے، یہ خود بخود نہیں لگی ہے، اس سے 100 سال پہلے اگر جائیں گے تو ہم اپنے گھروں کو روشن رکھنے کے لیے چراغ جلاتے تھے، قندیل جلاتے تھے، جلانا پڑتا تھا نا۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ روشن رکھنے کے لیے دن کے وقت سورج کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور رات کو چاند۔ ذرا دیکھیے، غور و فکر کیجئے، یہ سورج ہمیں روشنی دے رہا ہے، چاند رات کے وقت روشنی دے رہا ہے، یہ کیا خود بخود ہے کیا؟ جو ایک معمولی لائٹ، ایک دیا، یہ پنکھا خود بخود نہیں چل رہا ہے، اس کے اندر جو ہے جنریٹ ہوتا ہے، ڈائناما ہوتا ہے، جب جا کے پھرتا ہے 2 نمبر پر، 3 نمبر پر، 4 نمبر پر، جب جا کے پنکھا پھر رہا ہے، ہوا نیچے آ رہی ہے، یہ خود بخود نہیں ہے۔ اب باہر جائیں گے جو ہوا آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، خود بخود نہیں ہے، خود بخود نہیں۔ ایک واقعہ بہت معروف ہے حضرت امام ابو حنیفہ کے متعلق۔ اس وقت کا ایک دہریہ کہا کہ میں مناظرہ کروں گا، اللہ نہیں ہے، یہ سرشٹی، یہ دنیا سب آٹومیٹک چل رہی ہے، خود بخود چل رہی ہے۔ اور ٹھیک ہے، حضرت امام ابو حنیفہ اپنے دور کے بہت زبردست اسکالر، بہت بڑے جو ہے مجدد تھے، تو ان کو دعوت دی گئی، تو کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ تو پہلے یہ بول دیتے کہ میں تھوڑا دیر سے آؤں گا۔ بیٹھا ہوا تھا دہریہ، دہریہ بولے تو ناستک، آستک نہیں، جو خدا کو نہیں مانتا، بیٹھا ہوا تھا۔ آپ دیر سے پہنچے، وہ غصے سے بولا کہ آپ اتنی دیر سے آئے، ہم کب سے بیٹھ کے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت نے کہا دیکھیے میں راستے سے آیا، جس راستے میں جو ہے ایک دریا پڑتی ہے، ندی پڑتی ہے، اب اس کنارے جانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک درخت کھڑا ہوا تھا، میں نے ایک درخت کو کہا کہ بھئی کٹ جا، تو درخت کٹ گیا۔ کٹنے کے بعد درخت کے جو ٹہنیاں تھیں، یعنی جو شاخیں تھیں، بولے کہ اس کو جو ہے تختے بن جا، تختے بن گئے، تختے بننے کے بعد کہا کہ کشتی بن جا، کشتی بن گئی۔ ہاں، یہ درخت خود بخود کٹ گیا آپ کے بولنے سے، اور تختے بھی بن گئے، اور تختے مل کے کشتی بن گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟
کہ ایک درخت جو ہے خود دہریہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ایک درخت خود بخود کٹتا ہے اور اس کے تختیاں بن جاتی ہیں، اس کے بعد جڑ کے کشتی بن جاتی ہے، اور تم کہہ رہے ہاں کیوں نہیں، جب پوری کائنات خود بخود چل رہی ہے تو درخت بھی خود بخود کٹ کے جو ہے کشتی بن گیا، اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ ایک معمولی درخت، ایک معمولی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی کیا؟ نہیں بن سکتی؟ تو دہریہ خود اپنی بات کا انکار کر دیا کہ پوری دنیا خود بخود نہیں چل رہی، اس کے پیچھے کوئی قدرت ہے، رب ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے حکم سے پوری کائنات چل رہی ہے۔ مان لیا ہو؟ ایسا پوچھا کہ بھئی اس وقت کہاں ہے اللہ، رب کدھر ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اب ان کو بولے آپ آئیے، اوپر بیٹھے ہوئے تھے، بولے آپ آئیے، نیچے آیا، آپ اطمینان سے اوپر گئے اور بیٹھے، بولے اس وقت اللہ یہ کر رہا ہے کہ آپ کو نیچے اتارا اور مجھے اوپر بٹھایا ہے۔ ایک عقلی دلیل دی انہوں نے، عقلی لاجک جس کو کہتے ہیں، لاجک۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہوا دکھتی ہے کیا؟ ہوا دکھتی ہے، نظر آتی ہے کیا؟ خوشبو نظر آتی ہے کیا؟ لیکن خوشبو پھیلی ہوئی ہے، ہوا ہے اس لیے ہم زندہ ہیں، لیکن نظر نہیں آتی ہوا۔ لیکن یہ ہوا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ یہ آکسیجن ہے، یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی عطا کردہ ہے جو ہم لے رہے ہیں۔ اس لیے دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، کیف تکفرون باللہ، کہ تم کیسے اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو، اپنے رب کا کیسے انکار کرتے ہو؟ کنتم امواتا، کنتم جو ہے جمع مخاطب کی ضمیر ہے، اس میں یعنی جمع مخاطب کی ضمیر جو ہے منفصلہ، یہ الگ سے لکھی جاتی ہے، سمجھ میں؟ کنتم امواتا، تم سب یعنی میں اور آپ، میرے ابھی سمجھو 50 سال کے اوپر ہے، 53 کا ہوں، اس سے پہلے میں نہیں تھا، اس میں سے 30 40 50 60 70 نہیں تھے ہم لوگ، ہمارا وجود نہیں تھا، ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ کنتم امواتا، ہم سب مردہ تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ انسان کو ایک خطرے سے پیدا کیا، خطرے سے۔ اس خطرے کے اندر کیا ہے؟ یہ زمین کے اندر کی ساری چیزیں آ گئی، کیلشیم، سوڈیم، سب آ گیا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سب مردہ تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ کس بنیاد پر تم اللہ سے اترا رہے ہو، اللہ کا انکار کرو؟ تمہارا وجود ہی نہیں تھا، کیا تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہو؟ نہیں، اللہ کی مرضی سے پیدا ہے۔ کنتم امواتا فاحیاکم، کہہ رہا اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ فاحیاکم، ہم سب کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، زندہ کیا، ہم مردہ تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا۔ رب کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ پہ غور کریں، ہم اپنے آپ پر غور کریں۔ دیکھیے یہ بھوک جو ہم کو لگتی ہے، اللہ نے ہم کو زندہ کیا نا، پیدا ہوتے ہی بچہ روتا ہے نا، دودھ پلاتے ہیں، پھر روتا ہے، دودھ پلاتے ہیں، کچھ تکلیف ہوتے ہے تو ادویات کا انتظام کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ بھوک لگنا، رونا، رو کر احساس دلانا، یہ نعمت ہے بچے کے لیے۔ اس کو اللہ نے زبان نہیں دیا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی، بول نہیں سکتا، لیکن احساس دلاتا ہے رو کر۔ ماں پہچان لیتی ہے کہ میرے بچے کو بھوک لگ رہی ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے۔ نیچرل ایسا کنسرڈ ہے ماں اور بیٹے کے اندر، بچے کے اندر، کہ وہ پہچان لیتی ہے۔ ابھی ہم عقل مند ہو گئے نا، دانشور ہو گئے۔ بھوک لگنا ایک عظیم نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر بھوک نہ لگے انسان پریشان ہوتا ہے کہ بھوک نہیں لگ رہی ہے، پیاس نہیں لگ رہی ہے۔ بھوک لگنا کھانے کا احساس دلاتا ہے، بھوک لگنا انسان کو کھانے کا احساس۔ یہ زبان کے اندر اللہ نے لذت دی ہے، یہ زبان کی اگر لذت اٹھا لے، عزیز سے عزیز ترین شاہی کھانے بھی جو ہے اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ لیکن بھوک ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو کئی دن کا بھوکا ہے،
اس کے سامنے باسی کھانا لا کے رکھ دیجئے، باسی سالن لا کے رکھ دیجئے، بڑے لذت کے ساتھ، بڑے چاؤ کے ساتھ، بڑے نادیدہ پن سے کھا لیتا ہے۔ اب بھوک نہیں ہے، ڈھیر سارا کھانا رکھیے، کھا نہیں سکتا۔ غور کیجئے کہ بھوک لگنا اللہ کی طرف سے ہے، یہ عظیم نعمت ہے۔ پانی کی پیاس لگنا یہ معمولی چیز ہے، آدمی کو پیاس نہیں لگتا تو پریشان ہو جاتا، اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ پانی کا پینے کا احساس پیاس پر مبنی ہے، پیٹ میں کھانا بھی گیا، پانی بھی گیا، ہے نا؟ پیٹ میں کھانا بھی گیا، پانی بھی گیا، گلا نہیں تو پریشان انسان، ایسیڈیٹی ہو گئی، گیس ٹربل ہو گیا، بے چینی، سو نہیں سکتا، پریشان پریشان پریشان۔ کیسی کیسی نعمتیں ہیں جس پر انسان غور و فکر کرے تو انسان حیران ہو جاتا ہے، خدا کی قدرت کاملہ پر یقین کرنا پر مجبور ہو جاتا ہے۔ گلنے کے بعد اگر وہیں رہا تو، پانی پینے کے بعد کیور ہونے کے لیے باہر نہیں نکلا تو وہ ایک پریشانی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد، ہضم ہونے کے بعد باہر نکلنا بھی نعمت ہے، پانی کے داخل ہونے کے بعد باہر نکلنا بھی نعمت ہے۔ یہ ہمارا سراپا وجود اللہ کی نعمتوں سے کیا ہے؟ معمور ہے۔ غور کیجئے، اللہ کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ پہ غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، بھوک کا لگنا، پیاس کا لگنا ضروری ہے، داخل ہونے کے بعد خارج ہونا ضروری ہے، نہیں تو پھر یہاں سے پھاڑ کر نلی نکلتی ہے، پھر یہاں سے نکل باہر نکالتا ہے ڈاکٹر، پریشان سارے گھر کے لوگ، رشتہ دار، بیوی پریشان۔ نیچرل مومنٹ، قدرتی نظام بگڑ جاتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا دیتا ہے؟ موت، 60 70 80 جو بھی ہے عمر، موت آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے۔ جیسا اللہ ہمیں، دیکھیے دو زندگیاں، دو موت ہے یہاں پر، ایک تو ہم نہیں تھے، اللہ ہمیں مردہ تھے زندہ کیا ہے نا، اب پھر کیا کر رہا ہے؟ مار رہا۔ ثم یمیتکم، پھر یہ دوبارہ موت ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مرنا ہے، یمیتکم یمیتکم، تمہیں موت ہے، تمہیں مرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت ہے۔ انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، مرنا نبی کے شان میں تو ہی نہیں ہے، موت آنا اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، شان نبوت میں کوئی خلل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انک میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ کب زندہ کرے گا؟ وَنَفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سر پھونکیں گے، من مکان قریب، تمام ارواحوں کے ایسے آواز آئے گی جیسے کان میں سر پھونک رہے ہیں، من مکان قریب، سارے زندہ ہوں گے، ثم الینا ترجعون، اور اس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ یہ تو ہمارے متعلق ہو گئے۔ اس کائنات کی طرف آپ 12 جمعہ میں دوسرے رکعت میں سنتے ہیں آخری چند آیتیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت
فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. سنتے ہیں نا کیا ہے اس کا معنی؟ آپ جانتے بھی ہوں گے، اس کو پھر یہاں میں بیان کر رہا ہوں. اللہ افلا ینظرون کیا تم نہیں دیکھتے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، عجیب و غریب خلقت. اونٹ عجیب و غریب ہے مگر سچ. یہ حقیقت ہے لیکن عجیب و غریب ہے اگر انسان اس پہ غور و فکر کرے. عرب کے لوگوں کے درمیان میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا. عرب کے لوگوں کے درمیان میں سب سے قیمتی چیز جو ہے اونٹ، کیونکہ وہ ریگستان میں جو ہے جہاز کا کام، ریگستان میں کھانا اور پانی دونوں. کہا کہ ایک ایک اونٹ کے اندر جو صحت مند ہوتی ہے اس کے اندر 1-2 بیرل پانی بھی ہوتا ہے، بہت ایک دم جیسا بولتے ہیں نا منرل واٹر، ایک دم صاف. اور اس کے علاوہ کھانے کے لیے گوشت، اور پہراوا کے لیے تمبو کے لیے اونٹ کا چمڑا. اس لیے عربی لوگوں کے درمیان میں سب سے قیمتی جو ہے دولت اس زمانے میں اونٹ. اور آج بھی عرب میں سب سے مہنگا گوشت ہے اونٹ ہے، دوسرے نمبر پر گائے ہے، تیسرے نمبر پر بکرے کا، اور چوتھے نمبر پر مرغا ہے نا. اسی لیے کہا کہ پہلی صف میں آنے والے کے لیے اونٹ قربانی، دوسرے گائے، تیسرے میں بکرا، چوتھے میں مرغا، اور 5ویں میں کیا انڈا. اس لیے انڈے کے بارے میں سوال کرتے ہیں مولانا انڈا کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہ حدیث سے جو ہے مل جاتا ہے جواز کہ انڈے کی قربانی دینا نہیں، لیکن انڈا دینے کا ثواب ہے. تو اونٹ ایک عجیب و غریب خلقت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. آپ کو اور بتاتا ہوں، یہ ابھی جو ہے سائنسداں ریسرچ کر کے ڈسکور وغیرہ دکھلاتے ہیں. علامہ دمری رحمۃ اللہ علیہ 800 سال پہلے، یہ مفسر قرآن ہیں علامہ دمری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تفسیر لکھتے لکھتے انہوں نے جو ہے زیالوجی پر لکھی، علم الحیوانات. 80,000 سے زائد جانوروں پر انہوں نے ریسرچ کیا. کتنے سال پہلے؟ 800 سال پہلے. یہ مفسر قرآن تھے علامہ دمری رحمۃ اللہ علیہ. علم الحیوانات، زیالوجی. تو انہوں نے وہ تذکرہ کیا ہے مچھر کو لے کے. مچھر ہے نا، مچھر ہمارے کاٹتا ہے، بڑا خطرناک ہے، چھوٹا ہے لیکن بڑے خطرناک ہے، عجیب و غریب مخلوق ہے. ہم کیا بولتے ہیں؟ مچھر کاٹتا ہے بولتے ہیں، کاٹتا ہے. مچھر حقیقت میں کاٹتا نہیں ہے. مچھر حقیقت میں کاٹتا نہیں، اسے کاٹے نہیں ہے. مچھر کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے سونڈ جیسے ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے نا، ویسے باریک جو ہے سونڈ ہوتی ہے. وہ جب بیٹھتا ہے نا تو ایک زہریلا مادہ ڈالتا ہے، وہ بہت خطرناک ہے. خون چوسنا الگ بات ہے، لیکن وہ زہریلا مادہ ہے نا، وہ ہمارے لیے خطرناک. اتنا حصہ جب تک خون چوستا نہیں ہم سن رہتا ہو، جیسے ہی وہ پی لیتا ہے، دیکھیے وہ سونڈ کے اندر کتنی قدرت کاملہ ہے، باریک ہوتی ہے، ایک دم باریک، سوئی سے بھی زیادہ باریک. اور ہمارا خون گاڑھا ہوتا ہے، جیسے ہم چبا چبا کر جو ہے بڑے بڑے ڈلیاں ہڈیاں نگل لیتے ہیں، ہے نا، ویسے یہ باریک سی سونڈ میں اللہ نے ایسی حرارت رکھی ہے کہ وہ خون پتلا ہو کے اس کے جسم میں، اس کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے. پھر جو ہے ہم کو لگتا ہے کہ کاٹا ہے، کہ کھجاتے ہیں. حقیقت میں وہ کاٹتا نہیں ہے. ایسے پوری دنیا کے کارخانے مل کر مچھر کے باریک سا جو ہے نا وہ حصہ ہے نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے. جو نیچرل ہے، قدرتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عجیب و غریب خلقت کی طرف دیکھو جو اللہ نے پیدا کیا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. آسمان کی طرف دیکھو جو اللہ نے بنایا ہے بغیر افق، کہیں بھی جاؤ ایسا لگتا ہے کہ لگا ہوا. آپ دیکھیے سورج ہے نا، سورج 930 لاکھ کلومیٹر دور ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ
930 لاکھ کلومیٹر، 900 کروڑ 30 لاکھ کلومیٹر، اتنی دور سے سورج کی کرنیں ہمارے تک آ رہی ہیں۔ اب سائنسدان کی ریسرچ کہتی ہے کہ وہ کرنیں زمین تک پہنچنے کے لیے کہتے ہیں کہ 3 منٹ لگتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ 8 منٹ۔ اس کو اردو میں بولتے ہیں نوری اسکیل، نوری اسکیل ماپنے کے لیے، جیسے اسکیل ہوتا ہے نا ویسے اس کو نوری اسکیل بولتے ہیں اردو میں۔ تو وہ مسافت طے کیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زمین سے لے کے آسمان تک جانے کے لیے، اس کے بعد آسمان تک، اس کے بعد کیا کتنے 500 سال کے سفر کے مسافت ہے۔ اور ابھی ریسرچ کیا بتا رہے ہیں، ریسنٹ جو ریسرچ 9 کروڑ 30 لاکھ کلومیٹر کی مسافت ہے، جو سورج کی کرنیں سمندر کو، زمین کو، انسان کو، درندوں، چرندوں، پرندوں کو جو ہے ایک اڑجا دیتی ہے۔ جو سورج اگر چھپ جائے تو انسان کا جینا مشکل ہے، اگر بہت نیچے آ جائے تو مشکل ہے۔ جہاں سورج جو ہے نا سطح مرتفع یعنی برابری پر آ جاتا ہے تو وہاں بہت گرمی رہتی ہے، جہاں تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے وہاں کا ماحول ذرا الگ ہوتا ہے۔ سطح مرتفع ہار رہا۔ بہرحال جغرافیہ نقطۂ نظر سے بہت سی باتیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو جو ہے مشرقی گھاٹی بولتے ہیں۔ مشرقی گھاٹی کے بالکل آپ نیچے بیٹھے، مشرقی گھاٹی، اور میں جہاں سے آیا ہوں مغربی گھاٹی کی طرف سے آیا ہوں، اور اس کے اوپر جو ہے بر اعظم ہے، چاروں طرف سے پہاڑیاں، پورے مغربی جو گھاٹی ہے اس کے پاس، اس کے کنارے کیا ہے، بحر عرب ہے، مشرق ہند کے ادھر کیا ہے، بحر ہند ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور ہم نے زمین کو نصب کر دیا ہے پہاڑوں کے ذریعے سے، یعنی یہ جو پہاڑے ہیں زمین کے سنتلن کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس لیے جہاں گہرے سمندر ہوتے ہیں، جہاں گہرے آبی ذخیرے ہوتے ہیں وہاں زلزلے آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کو جو ہے نصب کر دیا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور ہم نے زمین کو بچھا دیا ہے۔ یہ زمین کیسے ہے؟ جس پر آدمی زمین جوت کر اناج نکالتا ہے، جس پر لاکھوں ٹن لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔ اگر یہ زمین دلدل ہوتی، یہ زمین جو ہے کھودنے کی قابل نہیں ہوتی تو انسان کا جینا مشکل۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہا ہے یہاں پر کیا ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ اللہ کے نبی سے اللہ مخاطب ہے، فذکر، تو ذکر کر، نصیحت کر، بیان کر، دین اسلام کی باتیں بیان کر۔ اللہ کہہ رہا، میں نہیں، اللہ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا فذکر، واحد مخاطب کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، فذکر، تو ذکر کر، نصیحت کر، بیان کر، انما انت مذکر، بے شک تجھے نصیحت کرنے والا، بیان کرنے والا، ذکر کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، یقیناً ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ گواہیاں دینا، بشارت دینا، ڈرانا۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، زبردستی نہیں، سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ اب رہی بات ہدایت کو تسلیم کرنا، ماننا، اس کے اختیار میں، اس کی کوشش اور اس کی محنت پر، اس کے ارادے پر انحصار ہے۔ دیکھیے اللہ کو سمجھنے کے لیے دو باتیں آخر میں بول کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ایک ہے آیت کونی، دوسرا آیت شرعی۔ آیت کونی سے مراد یہ ہے یہ پوری کائنات، آپ دیکھیے، سب دیکھیے، غور و فکر کیجئے، اس میں ہم کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ اور آیت شرعی کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے میں نے دو دلیلیں پیش کی آپ کے سامنے۔
ہم جس رب کو رب کی حیثیت سے مان رہے ہیں اس کو پہچاننا بھی ضروری ہے. رب کیا ہے، رب کی طاقت کیا ہے. جب جا کے ہمارے دل میں رب کا کامل یقین پیدا ہوگا. ربوبیت یعنی کل کائنات کا خالق و مالک وہ ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے. اس لیے ہمارے ملک کے برادران وطن میں سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ گائے کی بھی پوجا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ ہماری خالق ماتا بولتے ہیں. سانپ کی بھی پوجا ہوتی ہے، اس کی بھی، درخت کی بھی پوجا ہوتے ہیں. درخت سے انسان کو بہت سارے فائدے ہیں. زمین کی بھی پوجا کرتے ہیں، زمین سے بھی انسان کو فائدہ ہے، اس میں انکار نہیں ہے، لیکن وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس پر بحث ہے. گائے دودھ دیتی ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن وہ پوجنیہ نہیں ہے. وہ سانپ بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے، وہ جو اس کا زہر ہے نا، کئی ایک ادویات کے لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے. زہر، سانپ کا جو زہر ہے وہ کئی ایک ادویات میں جو ہے استعمال ہوتا ہے، بہت قیمتی ہے زہر. اس کی بھی پوجا ہوتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ رب کیا کہتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جن کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے، اور کل کائنات کو جو بنایا ہے وہ انسان کے لیے. تو معزز سامعین، اللہ کو پہچاننے کے لیے یہ کل کائنات پر ہم غور و فکر کریں، قرآن کریم کے آیات پر غور کریں، تو رب کریم کی جو ہے معرفت ہمیں حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رب العالمین کی معرفت جیسا کہ ہمیں حاصل کرنے کا حق ہے، جیسا کہ ہمیں حاصل کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہم رب کریم کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. رب کو پہچان کر رب کے ربوبیت پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس رب کی عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اس رب کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم وما علینا الا البلاغ.